اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور 8 شوال المکرم کے جنت البقیع کے انہدام اور مسمار کی غم انگیز تاریخ ہے، اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس کے حوالے سے کہ جنت البقیع میں کیا تھا اور کیا ہوا، اور ایک دو ایسی چیزیں کہ جو اسلام میں اور اسلام سے پہلے شاید وہ چیزیں ممدوح تھیں اور پیغمبر اور حتیٰ خلفاء کے زمانے تک وہ چیزیں ممدوح مانی جاتی تھیں، وہ مذموم کیسے ہو گئیں۔ اس نظریے کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ آل سعود کس نظریے کے قائل ہیں اور انہیں مسلمانوں کے دائرے میں اور زمرے میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ دیکھیے، قبروں کے سلسلے سے کہ قبر بنانا حرام ہے کہ واجب ہے کہ مکروہ ہے کہ مستحب ہے، احکام فقہی میں سے تمام علماء متفق ہیں ہمارے یہاں کہ قبر بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے مقبرہ بنانا۔ اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ قبروں کو بنانا مستحب ہے، اور بعض علماء ان کے ہیں جو کہتے ہیں مکروہ ہے، یعنی کوئی حرام کی حد تک نہیں گیا۔ جب تک کوئی چیز حرام کی حد تک نہ جائے تو اسے مسمار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عبد الوہاب کے جو اس نظریے کو پھیلایا، جس نے وہابیوں کے نظریے کو، اور اس نے اس نظریے کو یہاں تک پہنچایا، اور طاقت کے بل پر بھی اور پیسے کے بل پر بھی یہ کام ہوا کہ جنت المعلی جیسے قبرستان کو یا جنت البقیع جیسے قبرستان کو، جو مسلمانوں کی شان ہونا چاہیے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ صرف اس میں امام حسن اور امام سجاد اور امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نہیں ہیں، اس میں ہزاروں اصحاب پیغمبر ہیں۔ لہٰذا جس وقت یہ قبریں گرائی گئیں اس وقت پوری دنیا میں احتجاج ہوا، سب نے احتجاج کیا ممالک نے۔ تو احتجاج کا نتیجہ صرف کیا نکلا معلوم ہے؟ صرف یہ کہ پیغمبر کا روضہ گرانے سے اور گرنے سے محفوظ رہ گیا، بس بقیہ تمام کو مسمار کر، اور آج بھی یہ چیز جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آل سعود بس ایک دور تھا کہ کچھ سال پہلے بس گرا دیا گیا، ان لوگوں کو قبروں کو مٹا دیا گیا، ان کے نشانات، اس کے بعد یہ کام ختم ہو گیا نا۔ جب تک یہ سعودی حکومت ہے اسی وہابی نظریے کی قائل ہے، قبروں کو بنانا حرام سمجھتی ہے، شرک سمجھتی ہے، بدعت سمجھتی ہے، لہٰذا اس کو کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے اور اسے مسمار کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آخر یہ اسلام میں پیغمبر کے زمانے میں اسلام تمہارے پاس آل سعود کے پاس کہاں سے آیا؟ پیغمبر ہی کا تو لیا ہوا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ قبریں بنی رہیں، پیغمبر نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی۔ اصحاب کے زمانے میں یہ قبریں تھیں، حتیٰ بنائی گئی قبریں، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی آپ چلے جائیے، آپ مصر میں چلے جائیے، مصر میں قبریں موجود ہیں، جناب سلیمان کی، جناب یعقوب کی، جناب یوسف کی، ان سب کی قبریں موجود ہیں۔ قبریں نہیں، مجلل اور خوبصورت مقبرے موجود ہیں۔ نہ پیغمبر نے کبھی مخالفت کی، نہ امت مسلمہ نے کبھی مخالفت کی۔ یہ کس لیے مخالفت ہو رہی ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ آل سعود اس نظریے کے قائل ہیں کہ کسی کی قبر بھی، اگر یہ مصر آج ان کے یہاں ہوتا تو یہ جو ہمارے اسلام کی اور ہمارے مسلمانوں کی شان ہے کہ نبی اللہ کی قبریں اس طرح سے مقبرے خوبصورت موجود ہیں، یہ مٹا دیتے یہ لوگ۔ تو یہ اس وقت ہوا، جنت المعلی مٹایا گیا، تمام قبروں کو مسمار کیا گیا، یہ ایک کارنامہ۔ دوسرا یہ کہ اور جہاں جہاں یہ تو دو چیزیں مشہور ہوئیں، چونکہ یہاں ایسی قبریں تھیں کہ جو بڑے صحابیوں کی تھیں یا پیغمبر کے خاندان والوں کی تھیں یا ائمہ کی قبریں تھیں، اس وجہ سے زیادہ اس کو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق آپ گفتگو سنتے ہیں۔ بقیہ پورے خطے عرب میں، یعنی حجاز اور مکہ اور مدینہ، جسے حجاز کہتے ہیں، مکہ اور مدینہ، سب میں یہی کام ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ جدہ میں، جدہ کا نام ہی اسی لیے جدہ پڑا ہے کہ جناب حوا کی قبر وہاں ہے۔ بتا دیجئے جس سے انسان کی نسل ہے، جس سے آدمیت کی نسل ہے،
اس کی قبر اگر موجود مل گئی کہ اتنا زمانے کے بعد موجود ہے کہ رہ جائے، جناب حوا اور جناب آدم قبر اگر مل جائے، تو اس قبر کو کتنی حفاظت کرنا چاہیے؟ مکے میں آپ دیکھ لیجیے جا کے جدہ میں عام مسلمانوں کی قبریں جیسے ہوتی ہیں وہ ایسے ہی موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ام جدہ ہے، ہماری ماں جدہ کی قبر ہے، مشہور ہے، سب عرب زبان سے وہاں جاتے بھی ہیں، زائرین بھی جاتے ہیں. مگر دیکھیے خوبصورت روضہ بننا چاہیے. ماں ہم لوگ کی دادی، ہم لوگ کی جد اگر موجود ہیں تو ان کا روضہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بس نظریے کو پڑھیے. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کسی کی قبر بنے، کسی کی قبر رہے. لہذا اہل سنت کو بھی اعتراض کرنا چاہیے اس پہ. ہم لوگ تو صرف اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو لے کے آپ لوگ اعتراض کرتے ہو. نہیں، اعتراض اہل سنت کا بھی تھا اور آج بھی، اور حق بھی ہے کہ اہل سنت بھی آل سعود کے اس کام کی مذمت کریں اور سختی سے مذمت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ہزاروں صحابیوں کی قبریں مسمار کی گئی ہیں، اس کو تعمیر ہونا چاہیے. مطالبہ ہونا چاہیے تمام اہل سنت کا کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں ان کی قبر چھوڑ دیجئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دیجئے، امام حسن مجتبیٰ کو، ہم نہیں کہتے ان کی حمایت کیجئے، مگر اہل سنت کم سے کم ان لوگوں کے موافقت میں تو بولیں گے کہ یہ قبر بننا چاہیے، مسلمانوں کا مقبرہ ہے، اس کے لیے آواز بلند ہونا چاہیے. لہٰذا اہل سنت جو وہابی نظریے کے نہیں مالک ہیں وہ آج بھی بولتے ہیں ہم لوگ کی طرح، وہ بھی کہتے ہیں کام غلط ہے، اور وہ لوگ بھی اسی امید میں جس کی امید میں ہم ہیں. دیکھیے سب کچھ آمادہ ہے، سب تیار ہے، صرف آل سعود کی حکومت ختم ہو، یعنی یہ نظریے والی حکومت تبدیل ہو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. یہ جب تک خبیث لوگ رہیں گے تب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے. مگر ہمارا وظیفہ، امام خمینی کے بقول کہ جس وقت ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لڑ نہیں پائیں گے، ادھر امریکہ بھی ساتھ میں ہے عراق کے، اور دوسرے ممالک بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور وہ بھی آپ نئی حکومت آپ کی ہے، مولانا لوگ کیا کر پائیں گے؟ آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، شکست کھا جائیں گے. امام خمینی کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے وظیفے کو انجام دے رہے ہیں. ہمارا وظیفہ اس وقت یہ ہے کہ شیعہ مملکت کو، شیعہ سرزمین کو بچایا جائے، اس لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. بقیہ کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا ہم لوگوں کو آواز بلند کرنا چاہیے اور پرزور آواز بلند کرنا چاہیے جس سے جتنا ممکن ہو. بقیہ کیا ہوگا آپ کہیں گے کہ آپ کی آواز سے کچھ ہوگا کیا؟ اہل سعود سنیں گے کیا؟ نہ سنیں. ہم اپنے وظیفے کے اوپر عمل کریں، بقیہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے گا تو ہوگا. مگر ہم سے شاید امتحان بھی لے رہا ہو کہ تم دیکھے فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کتنا عقیدہ رکھتے ہو، کتنے مضبوط ہو، آواز اٹھاتے بھی ہو کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی قبر کے لیے آواز اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو، امام سجاد کی قبر کے لیے آواز اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو. لہٰذا ہر شیعہ کا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور جتنا ممکن ہو وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے کہ یہ ظلم ہوا ہے آل رسول کے اوپر اور ازواج رسول کے اوپر، اصحاب رسول کے اوپر، سب کے اوپر ظلم ہوا ہے. ایک چیز اور کہا جائے اس کے بارے میں کہ یہ لوگ وہ ایک حدیث جو امیر المومنین کی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ قبروں کو برابر کر دیا جائے، اپنے صحابی کو حکم دیا تھا. وہابیوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، جبکہ صرف یہی دلیل نہیں تھی. فتویٰ جمع کیا گیا قبروں کے گرانے کا، مفتیوں نے اس دور میں فتویٰ دیا کہ ہاں گرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا؟ کیا یہ لوگ طرفدار تھے گرانے کے؟ نہیں، خوف میں دیا ان لوگوں نے فتویٰ. کچھ لوگوں نے مال و زر کے چکر میں دیا، کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا خوف سے کہ اگر نہیں فتویٰ دیں گے گرانے کا تو مارے جائیں گے. آج کے دور میں کیوں نہیں فتویٰ دیتے یہ لوگ کہ بنایا جائے؟ آج بھی وہی خوف موجود ہے. اگر آج بھی فتویٰ دینا چاہ رہے ہیں، مگر اگر فتویٰ دیا کسی نے کہ ہاں قبر کو بنایا جائے، جنت البقیع کو پھر آباد کیا جائے، ویسے قبرستان بنایا جائے، تو اس وقت آل سعود کا پھر خوف موجود ہے، ان کی جان محفوظ نہیں ہے. لہٰذا آج زبانیں بند ہیں خوف کی وجہ سے. کل بھی زبان کھلی تھی خوف میں، آج زبان بند ہے تو خوف میں. دیکھیے وہابی ہر دور میں ان لوگوں نے خوف سب سے پہلے لوگوں جنوں میں. آج وہابی سیریا میں ہو، عراق میں ہو، یہ جو وہابی تکفیری ہے، کافر کہہ کے مار رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ کون ہے؟ یہی لوگ ہیں قبر گرانے والے. ان سب کو پہچانے مسلمان، ان سب کو جانے کہ ان کا رشتہ کہاں سے. لوگ سمجھتے ہوں کہ امریکہ سے سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، ایران کے لیے کرتا ہوگا. کچھ نہیں کرتا ہے. سب کا سپورٹ کرنے والا یہ سعودی ہے.
اگر یہ بیچ سے ہٹ جائے تو آج اس کی کمر توڑی جا سکتی ہے اور آج نہ عراق میں نقصان پہنچا سکتے مسلمانوں کو نہ کسی اور جگہ کے اوپر. یہ بیچ میں بنا ہوا ہے، یعنی مسلمان ہو کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ آل سعود. لہٰذا دنیا کو انہیں پہچاننا چاہیے اور ان سے دوری بنانا چاہیے اور ان سے اختیار کرنا چاہیے دوری، تاکہ ہم اس فریضے کے اوپر عمل کر سکیں جو ہمارا فریضہ ہے. دیکھیے جو قبریں وہاں گرائی گئیں ان قبروں میں جناب عبد المطلب قبر بھی ہے، جناب ابو طالب کی قبر بھی ہے، جناب خدیجہ، اس لیے جنت المعلی بھی تو گرایا گیا ہے، جنت المعلی بھی، جنت الوقی بھی، جناب خدیجہ کی قبریں. یہ لوگ وہ شخصیت ہیں اسلام کی جن کا احسان ہے اسلام کے اوپر. ان کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگ ہمارے شیعہ کو اوپر اعتراض کہ شیعہ لوگ اس لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ وہاں فاطمہ زہرا کی قبر ہے اور جناب ام البنین کی قبر ہے اور امام حسن کی قبر ہے، امام حسین ائمہ کا مت. نہیں، یہ شخصیات کہاں گئی؟ غیر معصومین جو صحابی تھے ان کے لیے بھی آواز بلند ہو رہی. جو لوگ اسلام کے نام پہ جو لوگ قربان، شہدائے بدر کی قبریں تھیں وہاں، ان شہیدوں کو آج بھی یہ کام آل سعود کر رہا ہے. نہ کہ زمانہ ہوا بس گزر گیا، 95 سال پہلے یہ کام ہوا بس کے بعد نہیں ہو رہا، آج بھی یہ کام ہو رہا. ابھی مکے میں، پھر اس وقت 2020 کی بات کر رہے ہیں، ابھی 19-20 میں مکے میں جو ہوٹل بنائے جا رہے ہیں وہ معلوم ہے ایسے گھروں کو مسمار کر کے بنایا جا رہا ہے جو اسلام کی شان رہے ہیں، جو اسلام کی آن اور بان رہے ہیں. مثلا جناب حمزہ جو پیغمبر اکرم کے چچا ہیں، سید الشہداء کہے جاتے تھے امام حسین سے پہلے، ان کا لقب تھا. اتنے عظیم شہید پیغمبر کے چچا، ان کے گھر کو مسمار کر کے ہوٹل بنایا گیا. ہوٹل کا نام بھی کہیں آیا تھا، لوگ جائیں گے تو اس ہوٹل میں شاید رکنا بھی پسند نہ کریں گے. یہ جناب حمزہ کے گھر کو بہرحال مسمار کر کے ہوٹل بنایا گیا ہے، یا جناب خدیجہ کے گھر کے مسمار کر کے ان کے گھر کو گرایا گیا ہے، تو وہاں پر عام پبلک کے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے. کہاں جناب خدیجہ کی عظمت، کہاں عام پبلک بیس بنا دینا ان سب چیزوں کو. پیغمبر اسلام آج اپنی قبر میں موجود ہیں، صرف ان کا روضہ بچا ہے. ٹھیک ہے، سبز گنبد دیکھیے، مگر کیا پیغمبر اسلام کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ دنیا سمجھ بھی رہی کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں؟ پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روضہ تو ہے، ظاہر آتے ہیں، میری بیٹی کے یہاں کوئی جاتا ہے؟ سایہ بھی نہیں ہے. خدیجہ کے یہاں کوئی جا رہا ہے؟ سایہ نہیں ہے. ان کے بیٹے ہیں جناب ابراہیم، ان کی قبر کو مسمار کے بیٹا دھوپ میں ہے، بغیر سائے کے ہے. وہ پیغمبر کے دیکھیے کتنے لوگ، ان کی جان، ان کی روح سب دھوپ میں ہیں. امام حسن جگر گوشہ ہے پیغمبر کے، نواسہ رسول ہیں، ان کی قبریں دھوپ میں ہیں. پیغمبر کو اس دور میں جتنا تکلیف ہو رہی ہے شاید کسی دور میں ہوئی ہوگی. لہذا تمام امت مسلمہ سے گزارش یہی ہے کہ وہ 8 شوال کو احتجاجی دن کے طور پر منائیں، اور میڈیا گروپ سے، میڈیا چینل ہیں جتنے بھی، واٹس ایپ گروپ، سب جتنا میسج دے سکتے ہو، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ آل سعود کی مخالفت میں چند جملے اور چند سطریں اور چند لفظ بول سکتے ہو، بولو. یہ ایک آواز خدا گواہ ہے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ریکارڈنگ کے طور پر، جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہو ایسے ہی فرشتوں کو معین کیا ہے پروردگار عالم نے. اس بولتی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. محشر میں یہ آواز جس وقت گونجے گی کہ یہ لوگ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے انہداء میں جنت البقیع کے سلسلے میں ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی، ایک آواز بولے ہیں، یہ آواز جس وقت سنائی جائے گی وہاں میدان محشر میں، رحمت پروردگار فدا ہو جائے گی اس آواز کے اوپر، اور شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.